ظالم اگر طاقتور اور مظلوم کمزور ہو تو پھر آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ روز حشر میں اللہ ہی آپ کو انصاف ضرور دلائے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں؟ امید کرتی ہوں سب اچھے سے ہوں گے۔ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے اور جنسی زیادتیوں کے کیسز ہم آئے دن خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ان کا حق مل جاتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا، اور اسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاشرے میں کہیں برائی دیکھو تو ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکو اگر اتنی طاقت رکھتے ہو، اگر نہیں تو ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ اس کو زبان سے برا کہو اس برائی کو، اور اگر یہ بھی نہیں روکو زبان سے، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھو۔ میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بے حیائی پھیل رہی ہے اور جنسی زیادتی کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ہماری معصوم بچیاں اس میں انوالو کس طرح سے ہو رہی ہیں اور ہمیں کسی طرح سے سیکیورٹی نہیں حاصل، تو بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ساری نشانیاں ہیں کہ جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک ہے، جس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں اپنے ملک کی مثال لے لیں۔ اسلامی ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اسلامی طرز زندگی گزارنا ہمیں گوارا نہیں، اور دین اسلام کی جو بات ہمیں اچھی لگتی ہے ہم صرف اسے فالو کرتے ہیں، اور جو عالم دین ہمیں صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی کو ہی گالیاں اور برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اپنی پسند کی جو آپ کو حدیث اور جو آیات کے ترجمے آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کی عقل میں آتی ہے، آپ صرف اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ سارا جو معاشرہ اس وقت خراب ہو رہا ہے نا، تو یہ صرف چند حدیث پڑھ کے اور چند قرآن کی آیات پڑھ کے جو موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ہیں نا، جن کو میں پڑھے لکھے جاہل کہوں گی، یہ سارا ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ عورتیں بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہ زنا عام ہوتا جائے گا ہمارے معاشرے میں۔ اب فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر کوئی کسی بھی معاملے میں احتجاج ہوتا ہے تو سڑکوں پہ عورتیں نامحرم کے ساتھ نکلی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نہ ان کے بھائی ہوتے ہیں، نہ ان کے شوہر، نہ ان کے باپ، بغیر کسی اپنے گھر کے محرم کے وہ نامحرم کے ساتھ احتجاج کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کالج یونیورسٹی میں یہ حال ہے کہ گروپ اسٹڈی ہوتی ہے تو لڑکے لڑکیوں کے گروپ بنے ہوئے ہوں گے، یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر جو نان مسلم ہیں وہ ہمارے دین اسلام کے حوالے سے پتہ نہیں کتنی غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ چند نام کے مسلمانوں کی اس طرح کی حرکات اور باتیں سن کر، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو کسی بھی معاملے میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے، آپ اس پر اپنی پاور دکھائیں۔ دین کی اچھی باتیں پھیلانے کے بجائے جو اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے اسی کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے، اپنا کردار اچھا نہیں کرنا، اپنے آپ کو دین اسلام کے راستے پہ نہیں چلانا، لیکن تنقید ضرور کرنی ہے۔ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارا اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہماری مسلمان بہنیں احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں۔ اب تو اتنی اچھی آپ کے پاس پاور ہے سوشل میڈیا کی، آپ اس پر آئے گھر بیٹھے آپ، اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو تو سوشل میڈیا بہت اچھے طریقے سے یوز کرنا آتا ہے، اپنی آواز اٹھائے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب آپ کوئی بھی مسئلے پر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے ضرور اپنی آواز اٹھائیں، لیکن اسلام کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، تاکہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی قسم کی بے حیائی نہ رہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ نہیں بہت سے لوگوں کو میری باتیں بالکل پسند نہیں آئیں گی، لیکن میرا مقصد ہے اچھی باتیں پھیلانا اور برائی کو جتنا میرے بس میں ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔